پیارے ساتھیو سلام. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ میرے اور ٹریزا کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے موجود ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہیں. ہمیں پورا یقین ہے کہ خدا کے ساتھ آپ کے چلنے کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ضرور آج ہم آپ کے ساتھ کچھ شیئر کریں گے. ٹریزا، کیا آپ ساتھیوں کے لیے کچھ کہنا پسند کریں گی؟ پیارے ساتھیو، ہم بہت خوش ہیں کہ آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں یقین ہے کہ یہ وقت ہم سب کے لیے بابرکت ہوگا. ایک بار پھر سے آپ سب کا بہت شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ کوارنٹین جو ہے وہ 23 مارچ سے شروع ہوا ہے اور اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی، اور اس وقت مجھے بتایا گیا کہ یہ سلسلہ تقریباً 1 مئی تک جاری رہ سکتا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ سلسلہ تقریباً 40 دن کے عرصے پر مشتمل ہے. اور یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ بائبل مقدس میں 40 کا عدد متعدد بار آیا ہے، جیسے کہ 40 دن یا پھر 40 سال. اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، اور آج اسی عدد 40 نے ہمیں ہمارے گھروں میں ہمارے خاندانوں کے ساتھ مقید کر دیا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ فسح کے اس موقع پر ہم پورے دل سے اپنے خداوند خدا کے طالب ہوں. اور آج میں آپ کے ساتھ خدا کے پاک کلام میں سے اس بصیرت اور روشنی کو بانٹنا چاہتا ہوں جو اس نے مجھے عطا کی ہے. اور یقیناً آج آپ کلام کے وسیلہ ضرور قوت اور حوصلہ پائیں گے. آئیے ایک سوال سے اس کو شروع کرتے ہیں. اگر آپ اپنے ساتھ پورے طور پر مخلص ہیں، کیا آپ نے خود سے یہ سوال پوچھا ہے؟ اے خدا، کیوں تو ان خاص مشکل ترین حالات میں، اے خدا تو ان مشکل ترین حالات میں کیا کر رہا ہے؟ اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے ضرور ملے ہوں گے جو زندگی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ زیادہ مشکل کا شکار نہیں ہوتے. چاہے وقت اچھا ہو یا پھر برا ہو، وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیسے گزرنا ہے. مجھے ایوب کی کتاب کا ایک حوالہ یاد آ گیا، جہاں مرد خدا ایوب بڑی خوشی سے یہ بیان کرتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اس کے پاؤں مکھن سے دھلتے تھے اور گویا چٹانیں اس کے لیے تیل کی ندیاں بہاتی تھی. مطلب زندگی بہت ہی زبردست تھی. مطلب ہمارے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، پھر ایسے لوگ بھی ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جو ہر چیز پر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، اور یہ کس وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، اور اب میں اس میں سے کیسے نکلوں گا، اور اس سارے معاملے میں خدا کہاں ہے. اور اسی سبب سے میں آپ سب کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام سے ہم کیسے نصیحت پا سکتے ہیں. آئیے پرانے عہد نامہ میں انبیاء اصغر کی ایک کتاب پر غور کرتے ہیں. چلیں حبقوق کے صحیفے کو دیکھتے ہیں. اور حبقوق کے نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو کشتی کر سکتا ہے. اس لیے جب میں اس کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ مشکلات کا شکار تھا، لیکن میں اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ اس کے پاس بھی ایسے ہی سوالات تھے جیسے آج ہماری دنیا میں ہمارے پاس ہیں. تو جو سوالات اس نے اپنی کتاب میں درج کیے ہیں ان میں سے کچھ سوالات یوں ہیں: اے خدا تو کہاں ہے میری آج کی اس دنیا میں؟ دوسرا سوال کہ محبت کرنے والا خدا دنیا میں اس قدر ناانصافی کو کیسے ہونے دیتا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا لگتا ہے کہ خدا غیر متحرک ہے جب وہ ہماری دنیا میں وحشت کو ہونے دیتا ہے؟ اور پھر آخری سوال یہ ہے کہ منصف اور راست خدا ایسی ناانصافیوں کو ہمارے ساتھ کیوں ہونے دیتا ہے؟ تو ان سوالات کے جوابات کے لیے ہمیں دوبارہ خدا کے کلام کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اور اب حبقوق کا خدا پر پہلا الزام یہ تھا کہ وہ گویا اس دنیا سے بے پرواہ ہے. اور اسے یہ خیال کیسے آیا؟ جب ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں تو یہاں مرقوم ہے کہ اے خداوند میں کب تک نالہ کروں گا اور تو نہ سنے گا. اور غالباً اس سبب سے اس کا یہ خیال تھا کہ خدا بے پرواہ ہے اور اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں. دوستو، مجھے آپ کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن فرض کریں کہ آپ نے کسی چیز کے لیے لمبے عرصے تک دعا کی ہے، جیسے کسی خاص چیز کے لیے آپ نے بڑی شدت سے خدا کا انتظار کیا، لیکن نتیجہ آپ کی توقع کے برعکس تھا. تو بعض اوقات اس انتظار سے آپ مایوس ہو جاتے ہیں، اور اکثر مایوسی میں ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ گویا خدا کو تو ہماری کوئی پرواہ ہی نہیں. لیکن ایسا نہیں، اس میں کوئی بھی سچائی نہیں.
لیکن میں نے اپنی اس زندگی میں اس بھید کو سمجھا ہے کہ میرا خدا ہمیشہ میرے لیے متحرک رہا ہے اور میں اس پر کامل بھروسہ کر سکتا ہوں۔ اور اب میں 72 سال کا ہوں اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کیونکہ میں خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہوں اور خدا میرے ساتھ وفادار رہا ہے ان تمام سالوں میں۔ اور پھر ایک اور واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ حالانکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے خداوند یسوع کو دریائے یردن میں بپتسمہ دیا تھا، اور اس نے کبوتر کی صورت میں روح القدس کو یسوع پر اترتے دیکھا اور آسمان سے یہ آواز سنی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ لیکن پھر کچھ ہی عرصے کے بعد جب یوحنا اصطباغی قید میں تھا تو اس نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے کچھ شاگردوں کو یسوع کے پاس بھیجا اور یہ سوال پوچھا کہ کیا تو وہی ہے جو آنے والا تھا یا پھر ہم کسی دوسرے کی راہ دیکھیں؟ دوسرے لفظوں میں وہ بھی مایوسی سے لڑ رہا تھا۔ اور میں جانتا ہوں کہ دشمن ہم پر حملہ آور ہوتا ہے اور ہمیں مایوس کرنا چاہتا ہے بہت ساری مشکلات کو ہماری زندگی میں داخل کر کے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں خدا کے کلام سے آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ خدا بے پرواہ نہیں۔ اور حبقوق کا دوسرا الزام خدا کے لیے یہ تھا کہ خدا سرگرم نہیں۔ پہلے باب کی 2 آیت کے دوسرے حصہ میں یوں لکھا ہے، اور ذرا غور کیجئے گا، اور تو نہ بچائے گا، تو نہ بچائے گا۔ حبقوق کا خیال تھا کہ جب اس ملک میں ظلم تھا، فساد تھا، فتنہ تھا اور ہر طرف اختلاف تھا تو خدا نہ بچائے گا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ خدا کو اس سارے معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب خدا آپ کو غیر متحرک نظر آتا ہے تو کیا ایسا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اور ٹریزا کا پسندیدہ گیت وے میکر ہے۔ ہمیں یہ گیت بہت پسند ہے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ جب میں دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، خدا اس وقت بھی متحرک ہوتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ میں اپنے پورے دل سے اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں آپ کو یہ حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خدا کو دیکھ نہیں بھی رہے تو بھی جانیں کہ وہ آپ کے لیے متحرک ہے۔ یقیناً آپ خدا کو اپنی صورتحال میں متحرک دیکھیں گے۔ اور پھر جو تیسرا الزام حبقوق نے لگایا وہ یہ تھا کہ غالباً شریعت کمزور ہو گئی ہے، مطلب اس میں قوت باقی نہیں رہی اور کوئی عملی اقدام نہیں کیا جا رہا۔ اور پھر میں نے اس پر کچھ تحقیق کی اور زبور 73 تک پہنچا، اور 73ویں زبور میں کچھ یوں لکھا ہے، اور یہ کافی طویل زبور ہے اور میں اس کی ساری تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس زبور میں مصنف اس سب پر سوال اٹھاتا ہے جو اس کے ملک میں ہو رہا ہوتا ہے۔ غرض اس کے ملک میں ہر طرح کے اختلافات تھے، اور پھر وہ یوں کہتا ہے، کیونکہ مجھ پر دن بھر آفت رہتی ہے اور میں ہر صبح تنبیہ پاتا ہوں۔ اور یہ تو مکمل مایوسی کا ماحول ہے اور زندگی گزارنے کے لیے یہ مشکل ترین ماحول ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ماحول تب تک ہی رہتا ہے جب تک میں خدا کو اپنی پناہ گاہ نہ بنا لوں۔ مجھے آپ کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن میں چرچ جانے کے لیے بہت منتظر ہوں، میں خدا کی پناہ میں جانے کے لیے منتظر ہوں، اور اس وقت ہماری پناہ گاہ ہمارا گھر ہے جہاں خدا ہم سے ملاقات کرتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ خاکی انسانوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اور یہیں اسی جگہ پر ہم اپنے خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ لہٰذا ایسا نہیں کہ شریعت کمزور ہو گئی ہے، بلکہ شریعت خدا کی پناہ میں آنا ہے۔ اور پھر اس زبردست کتاب کے باب نمبر 2 میں یوں لکھا ہے، اور حبقوق پھر خدا پر یہ الزام لگاتا ہے کہ تو اپنی ہی فطرت کے خلاف ہے، اور اس کے الزام کے عین دوران خدا حبقوق سے ہم کلام ہوتا ہے، اور باب نمبر 2 کی آیت نمبر 4 میں خدا حبقوق سے کلام کرتا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اور اب اس نقطے پر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ میں جانتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں مختلف سطحوں پر ہوتے ہیں، خاص طور پر ہماری ایمان کی سطح فرق ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ خوف کا شکار ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ اپنی زندگی کی مشکلات میں سے عقابوں کی طرح گزر رہے ہوں، اور ان کے لیے میں دعا گو ہوں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کر لیں کہ ایمان ہی اصل میں فتح ہے، بغیر کسی دوسری بات کے۔ ایمان ہی در حقیقت فتح ہے، ایمان کوئی چناؤ نہیں ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم میں ایمان کی مکمل سمجھ نہیں تو بھی ہم ایمان پر قائم رہیں۔ جب ہم میں جذبات کی کمی ہو، کچھ محسوس نہیں کر پا رہے، پھر بھی ایمان پر قائم رہیں۔ جب ہمارے پاس مکاشفہ نہ ہو، پھر بھی ہم ایمان پر قائم رہیں، اور جب ہماری دنیا لرز رہی ہو، ہم پھر بھی ایمان پر قائم رہیں۔ اے میرے پیارے دوست، میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ خداوند تمہاری طرف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ خداوند کی بھلائی اب بھی اس کے داہنے ہاتھ میں ہے، اور وہ تمہاری طرف پہنچ رہا ہے عین اسی لمحے۔ اور میں خداوند میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، ایمان سے معمور ہو جاؤ،
امید سے بھر جاؤ اور اپنے حالات میں جو کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو خدا کی شمولیت کا اعلان کرو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے ایمان کو کیسے بڑھاؤں۔ کیا میں آپ کو اس کی ترکیب بتاؤں؟ ابھی کل ہی کی بات ہے، ٹریزا نے میرے لیے اور اپنے ابا کے لیے مزیدار بنانا پوڈنگ بنائی، اور وہ کتنی شاندار تھی، بہت ہی زبردست۔ اور جیسے اچھی پوڈنگ بنانے کی ریسیپی ہوتی ہے ویسے ہی ایمان کی ریسیپی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ امید کا پیالہ ہو اور پھر 2 پیالے بھروسہ ہو، آج سیر اعتقاد ہو، اور آخر میں یسوع مسیح کے ساتھ بہت گہرا تعلق۔ اور اس ترکیب سے وہ ایمان بنے گا جو آپ کو مشکل حالات میں مدد دے۔ 2 کرنتھیوں 5:7 میں لکھا ہے کہ ہم ایمان پر چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ اور اس کے بعد حبقوق اپنی کتاب کے باب 2 کی آیت نمبر 14 میں مزید یہ بیان کرتا ہے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ دیکھیے، خدا کا جلال اب بھی آپ کے لیے موجود ہے۔ کیا آپ کو یسایہ نبی کی کتاب کے باب 6 کا واقعہ یاد ہے، جس میں یسایہ نبی ایک رویا کو دیکھتا ہے، جس میں وہ خداوند کو اونچی جگہ پہ دیکھتا ہے اور اس کی معموری سے ہیکل کو بھرا، اور یہ دیکھتے ہی وہ کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے، میں کون ہوں؟ میں ایسا انسان ہوں جس کے ہونٹ ناپاک ہیں اور میں ناپاک لوگوں میں ہوں۔ وہ خدا کی عظمت اور اس کی پاکیزگی کے سبب اس قدر سرشار تھا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دوست آپ جان لیں کہ خداوند کا جلال آج موجود ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک میں دوسری طرف نہ جاؤں میں انتظار نہیں کر سکتا، لیکن میرے دوست یہ جان لیں کہ خداوند کی بھلائی آج بھی موجود ہے، جہاں پر آپ ہیں اسی جگہ پر موجود ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 1.5 سال پہلے میں اپنی ٹانگ سے محروم ہو چکا ہوں۔ مجھے وہ رات یاد ہے جب میں ICU میں تھا۔ سرجری کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں بہت تکلیف محسوس کر رہا تھا اور میں خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ میں بول نہیں سکتا تھا، میں صرف سرگوشی میں بات کر سکتا تھا۔ اور اس وقت اسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے میں نے ایک آواز سنی جو مجھ سے مخاطب تھی، تمہاری زندگی اب ختم ہو گئی، تمہاری منسٹری بھی اب ختم ہو چکی ہے، اب سے آگے تم کلام کی منادی نہیں کر پاؤ گے۔ اور 2 منٹ تک میں نے اس آواز کو سنا اور اس پہ سوچتا رہا، اور پھر میں نے یہ کہا کہ میں دوبارہ اس آواز کو نہیں سنوں گا۔ اور میں نے کمزوری کی حالت میں اپنے بازوؤں کو بلند کیا، اگرچہ اسپتال کے بستر پر ایسا کرنا بہت مشکل تھا، اور میں نے پرانے گیت گانے شروع کر دیے جو میں نے کسی وقت سیکھے تھے۔ ہر بات میں کرو شکر، خدا کی مرضی ہے۔ اور اس لمحے جب میں نے خداوند کی تعریف کرنا شروع کی تو خداوند نے اسی لمحے اس کمرے میں آ کر مجھ سے کلام کیا میری ضرورت کے مطابق، اور اسی لمحے کچھ تبدیل ہوا، اور میری نا امیدی اور مایوسی کی صورتحال امید میں بدل گئی، اور میں نے ٹھان لیا کہ میں اپنے کام کا آغاز پھر سے کروں گا۔ خدا نے ابھی کچھ بھی ختم نہیں کیا، میں ان حالات سے گزر جاؤں گا۔ اگرچہ میں نے اپنی ٹانگ کھو دی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میری خدمت یا میری زندگی رک جائے۔ خدا میری طرف ہے اور میں اس بات کے لیے خدا کا بہت شکر گزار ہوں، اور آج اسی سبب سے میں خدا کے کلام کی منادی کر سکتا ہوں ان تمام لوگوں کے درمیان جو سننا چاہتے ہیں۔ اور یقیناً جیسے خدا نے میرے حالات میں میری مدد کی، میں آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ یقیناً وہ آپ کی مدد بھی کرے گا۔ آپ کو اکیلے ان سب کا مقابلہ نہیں کرنا، اور نہ ہی آپ اپنی جذباتی قوت کے سبب یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنی حکمت کے وسیلہ یہ کر سکتے ہیں، بلکہ ایک مافوق الفطرت قدرت ہے، اور خدائے قادر مطلق آپ کے حالات میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی دعوت کا منتظر ہے۔ میں آپ کو حوصلہ دیتا ہوں کہ آپ بھی خدا کی طرف بڑھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ روحانی عالم میں بڑی دلیری کے ساتھ اس بات کا اعلان کریں کہ خداوند تو میری طرف ہے، اور جو میری طرف ہیں وہ میرے مخالفین سے بہت بڑے ہیں، اور خداوند کے فضل و کرم کے وسیلہ میں ہمیشہ قائم رہوں گا۔ یہ میرا اعلان ہے۔ آپ بھی حبقوق نبی کی طرح بنیے اور یہ کہنا شروع کیجئے، جب میں حالات کو دیکھتا ہوں تو ہر مرتبہ وہ درست سمت میں کام نہیں کرتے اور کئی سوال اٹھتے ہیں، لیکن پھر میں خدا ہی پر ایمان رکھنے کا انتخاب کرتا ہوں، کیونکہ خداوند تو ہی میرے ایمان کا بانی اور اسے کامل کرنے والا ہے، اور تو ہی فتح مندی تک میرے ساتھ رہے گا، اور میں تجھی پر انحصار کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آج آپ بیمار ہوں، لیکن آپ کسی شک کا شکار نہ ہوں کہ آپ کرونا وائرس سے متاثر ہیں۔ اگر آپ خود کو بیمار محسوس کرتے ہیں تو ٹریزا اور میں پیغام کے آخر میں آپ کے لیے دعا کریں گے۔
ہو سکتا ہے آپ محسوس کر رہے ہوں کہ میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ روح القدس موجود ہے آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے۔ اور اگر آپ خود کو افسردہ محسوس کر رہے ہیں تو میں آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو اس صورتحال سے نکال سکتا ہے۔ اور اب جب ہم پیغام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم روح میں آپ کے ساتھ متفق ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں اور دعا میں آپ کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور آپ کے حالات میں آپ کی مکمل فتح کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اور اعلان کرتے ہیں۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے باپ، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں جو آج اس براڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹریزا اور میں، ہم دونوں ایمان میں ان کے ساتھ متفق ہیں۔ ہم ان کے ساتھ مکمل اتفاق کرتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری یا پریشانی جو ان کی زندگی میں ہے، یسوع کے نام میں ابھی چلی جائے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو پریشانی ان کے گھروں میں ہے اس کی جگہ اطمینان آ جائے، اور خداوند تیرا ہی اطمینان ان کے گھروں میں ہمیشہ ہو، اور ان کی زندگی فتح مند زندگی ہو، اور ان کے رشتے صحت مند ہو، اور خداوند تو ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اور وہ بہن بھائی جو آج خود کو افسردہ یا پھر مایوس محسوس کرتے ہیں، اور وہ بہن بھائی جو آج اپنی زندگی سے اکتا چکے ہیں، بیزار ہو چکے ہیں، خداوند آ اور تو ان کی زندگیوں کو سنبھال لے۔ خداوند تو ان کو ہدایت دے، ان کے آگے چل، ان کا رہنما ہو۔ میں یسوع مسیح ناصری کے نام میں ان کو برکت دیتا ہوں، اور خداوند میں اس سب کے لیے تیرا شکر گزار ہوں جو تو کرنے کو ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان میں کھڑے ہو رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم منتظر ہیں کہ تیرے جلال کو اپنے موجودہ حالات میں کام کرتے دیکھیں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں اور کامل بھروسہ رکھتے ہیں کہ تیرا ہاتھ ان کے لیے بڑا ہے، اور یسوع کے نام میں یسوع ہم تیرا یہ شکر سب ہو۔ کچھ یسوع مانگتے کے ہیں۔ نام میں آمین۔ آمین آمین۔ ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی کہ آج ہم نے آپ سب کے ساتھ وقت گزارا، جی ہاں، اور میری یہ دعا ہے کہ روح القدس آپ کی زندگی میں خوب کام کرے۔ جی خداوند خداوند ایسا آپ کو ہی کرے۔ بہت برکت دے، اور ہم بہت خوش ہیں کہ ہم نے خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ بانٹا، اور ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ مبارک ہفتہ ہوگا، جی اور خدا آپ کا محافظ ہوگا۔ یسوع کے نام میں ہم آپ کو یہ دعا دیتے ہیں، آمین۔ آمین۔